الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. قابل قدر سامعین نظام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا اور مجید دین کی باتیں سننے کی بھی توفیق صحیح عطا فرمائی. گزرے ہوئے جمعہ کو امام مہدی کے اوپر اور دور جدید کا ایک بہت بڑا فتنہ جسے فتنہ شکیلیت کے نام سے بولا جاتا ہے، جس کے اوپر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ شکیل بن حنیف ایک انسان ہے جو دو چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے. پہلا دعویٰ اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، دوسرا دعویٰ اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے، جبکہ وہ دونوں دعوے میں جھوٹے اور غلط ہیں. ان کا دونوں دعویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ شکیل بن حنیف نہیں تو حافظ قرآن ہے، نہیں تو کوئی عالم دین ہے، نہیں تو کوئی فاضل ہے، نہیں تو کہیں سے مولوی کی ڈگری حاصل کی ہے، بلکہ اسکول اور کالجز سے چند ڈگریاں حاصل کر کے جماعت میں جا کر کے انہوں نے حدیث کی کچھ کتابیں سیکھی، کچھ حدیثیں سیکھی اور پھر اس حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. اور پھر بہت سارے بھولے بھالے مسلمان اس کی باتوں میں آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو پاس علم نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ سکے، اور وہ قیامت کی نشانیوں کی کئی حدیثیں بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ باتیں آئی تھی سامنے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور شکیل بن حنیف میں زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ کا انتر ہے. اس لیے کہ شکیل بن حنیف کا دعویٰ مہدیت کا 15 سال سے چل رہا ہے، جبکہ امام مہدی جب آئیں گے ان کی حکومت کیول 9 یا 7 سال ہی رہے گا. ان کے بعد امام مہدی وفات پا جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس نظریے اور اس حدیث کی بنا پر بھی شکیل ابن حنیف غلط ثابت ہو رہا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کئی حدیثیں اس موضوع کے اوپر رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ شکیل بن حنیف اور امام مہدی میں کتنی
अंतर हैं। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत के अंदर आता है कि इमाम मेहदी अलैहि रहमा जो होंगे, एक हदीस के अंदर है आकाए मदनी फरमाते हैं कि इमाम मेहदी जो होंगे उनका नाम मेरे नाम के ऊपर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा या अहमद होगा। रिवायत के अंदर आता है आकाए मदनी फरमाते हैं कि इमाम मेहदी जो कुर्बे क़यामत में जिनका ज़ुहूर होने वाला है, जो दुनिया में आने वाले हैं, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के ऊपर अब्दुल्ला होगा और उनके माँ का नाम मेरी माँ के नाम के ऊपर आमीना होगा। जब ऐसे नस्ब मिलेगी तो समझ जाना कि इमाम मेहदी आ चुके हैं। ऐसे नस्ब वाला इंसान ही इमाम मेहदी होगा। बाकी कोई कितना भी दावा कर दे, उनका दावा झूठा होगा, उनका दावा गैर मुअतबर होगा। और फिर रिवायत के अंदर आकाए मदीने ने फरमाया कि इमाम मेहदी की जो पैदाइश की जगह है वो मदीना मनव्वरा है, वो मदीना मनव्वरा में पैदा होंगे, वो दुनिया के किसी और दूसरे कोने में पैदा नहीं होंगे। इसलिए कि हमारे नबी ने सराहत के साथ बयान कर दिया कि इमाम मेहदी की जो पैदाइश होगी वो मदीने मनव्वरा के अंदर होगी। और फरमाया कि आप जो है हसनी होंगे, यानी आपके नवासा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। बाज़ उलमा फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस के हवाले से कि रिवायत के अंदर है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो वालिद होंगे वो हसनी होंगे और वालिदा जो होंगे वो हुसैनी होंगे, यानी आपके माँ भी शहादात से होंगे और आपके वालिदा भी शहादात से होंगे, तब जाके आपकी वलादत बाशहादत होगी। और फिर जब आप बड़े होंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, उस वक्त मदीनतुल मनव्वरा में एक बादशाह हुकूमत करेगा। जब आप जवान हो जाएंगे वो बादशाह का इंतकाल हो जाएगा, मदीने के अंदर कोहराम मच जाएगी, एक फितरा बर्पा हो जाएगा। मदीने के अंदर लोग कहेगा कि इसको बादशाह बना जाए, कभी उसको बादशाह बनाया जाए। बादशाह बनाने के चक्कर में लोग आपस में लड़ाई करेंगे, लोग आपस में झगड़ेंगे, लोग आपस में फिक्र फसाद में मुलविस हो जाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त मदीने के हालात को देखेंगे और अपने आंखों से देखने के बाद वो इन फितरों से बचे बचाए दिल के अंदर खौफ पैदा होगा कि मैं इस फितने में नहीं पड़ता, और फिर आप वहां से हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा चले जाएंगे इस अज़्म के साथ कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा जाता हूं और वहां जाकर के अल्लाह की इबादत करूंगा, जिक्र करूंगा। जब वहां से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाएंगे और खाने काबा के शहर में आप रहेंगे, तो उस वक्त जो है वहां मक्के की लोग जो है, कुछ अल्लाह के वली जो है आपको पहचान लेंगे और फिर आपके सामने दरखास्त करेंगे, आपके सामने दरखास्त पेश करेंगे कि आप हमारे इमाम बन जाइए, हम आपके हाथ में बैठ करने के लिए तैयार है, आप हमारे बादशाह बन जाए, आप हमारे शरई बादशाह बन जाए, दुनियावी बादशाह बन जाए, आप हमारे ऊपर हुकूमत करें, आप जो भी कहेंगे हम उस बात को तस्लीम करेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि इमाम मेहदी के लोग जो पहचानेंगे वो खाने काबा और जो है मकाम इब्राहिम के बीच में पहचानेंगे। और एक रिवायत के अंदर है कि लोग जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ में बैठ करेंगे वो खाने काबा और मकाम इब्राहिम के बीच करेंगे, और फिर कुछ लोग हजरे अस्वद के पास भी बैठ करेंगे आपके हाथ में। इससे पता चलता है कि इमाम मेहदी कभी भी अपने जिंदगी में अपने आप को इमाम मेहदी नहीं कहेगा, बल्कि लोग पहचान करके हजरत इमाम मेहदी को इमाम मेहदी कहेंगे। क्यों? इसलिए कि आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, उनका शक्ल और सूरत जो है, उनका हुलिया जो है मेरे हुलिये से मिलता जुलता होगा। ये हमारे नबी ने इरशाद फरमा कर चले गए हैं। आज दुनिया के अंदर एक दो नहीं,
کئی لوگوں نے ایسے ایسا دعویٰ کیا ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں مسلمان کذاب نبوت کا دعویٰ کیا, ان کا بھی پتہ صاف ہو گیا. اور آج اس دور جدید کے اندر جو ہے شکیل ابن حنیف اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ایسے وقت میں امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف بولے اور اپنے آنے والی نسل کو اس سے بچانے کی فکر کرے. اور آنے والی نسل اس سے بچ سکتا ہے تو ایک ہی چیز سے بچ سکتا ہے, وہ چیز ہے دینی تعلیم ہے. جب دینی تعلیم انسان کے پاس اچھا ہوگا تو ایسے جدید فتنوں سے بچ سکتا ہے, ورنہ نہیں بچے گا. بہرکیف امام مہدی علیہ السلام جب پیدا ہوں گے اس وقت قیامت کا آثار ہوگا. وہ قرب قیامت ہوں گے اور آپ حکومت قائم کریں گے, کئی جگہوں سے جنگ بھی کریں گے, فتح بھی ہوگی. اس کے بعد آپ کی حکومت قائم ہوگی, عدل و انصاف کے ساتھ آپ رہیں گے, حکومت کریں گے. اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ حیات سے ہیں اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے. اور پھر جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو دنیا میں رہیں گے, شادی بھی کریں گے, اولاد بھی ہوگی اور کل 45 سال کی عمر میں آپ دنیا سے وفات پائیں گے. حدیث کے اندر اس چیزوں کا ذکر ہے. اور یہ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا وہ قرب قیامت ہوگا. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر جو سفید کلر کا ہوگا اس کے اوپر تشریف لائیں گے. آپ فرشتوں کے سہارے سے آئیں گے, آپ فرشتوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے آئیں گے. فرشتے آپ کو لا کر کے مینار میں, دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. فجر کا سمے رہے گا, امامت کرنے کے لیے امام مہدی آگے بڑھ رہے ہوں گے. تکبیر کہیں جا چکی ہوگی, نماز کے اندر صلاۃ کہیں جا چکی ہوگی. کچھ لوگ پہلے جماعت کے لیے سب بنا لیے ہوں گے اور کچھ لوگ بعد میں آئیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت نوجوان, حسین و جمیل نوجوان مینار کے اوپر ہے. وہ مینار کے اوپر اتنا خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر کے چیخیں گے, پکاریں گے, شور و گل ہو جائے گا کہ مینار کے اوپر شاید عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا. لوگ خوشی سے تمتمائیں گے اور جو ہے امام مہدی علیہ السلام جو امامت کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے, مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے, وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی کے ذریعے سے مینار سے نیچے اتارا جائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ مہدی علیہ السلام امامت سے گریز کر رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر کے امامت کیجئے, مجھے تو ابھی کانا دجال کا قتل کرنا ہے, ابھی تو مجھے کانا دجال کو مارنا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہوگا. کوئی نبی کسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے پیچھے ہونے والی نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا ایک نوجوان ہوگا, وہ کل 40 دن رہیں گے اور 40 دن کے اندر دنیا میں بہت زیادہ فساد مچائے گا, بہت زیادہ فساد مچائے گا. اس کا ایک دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا اور پھر دوسرا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے کا ہوگا اور پھر تیسرا جو دن ہوگا وہ 1 ہفتے کا ہوگا اور اس کے بعد پھر عام دنوں کی طرح دن ہوگا. اس حساب سے وہ فساد مچائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو قتل کرنے کے لیے
دیے جائیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جو ہی دجال کے اوپر نظر پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو دجال موم بتی کی طرف پگھلنا شروع ہو جائے گا, پگھلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی موت ہو جائے گی. اور دجال جب دنیا کے اندر آئے گا تو وہ لوگوں کو اپنے دین کی بھی تبلیغ کرے گا, اپنے دین کی تبلیغ کرے گا, وہ لوگوں کو سمجھائے گا, کہے گا کہ میری بات کو مان لو, تسلیم کر لو. اگر جو اس کی بات کو مان لیا, تسلیم کر لیا, اس کی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. میرے بھائیوں, آج طرح طرح کی فتنے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے, روایت کے اندر آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ بے قیامت کے اندر جو ہے دھواں ہوگا اور دجال کا فتنہ ہوگا, اور دابۃ الارض, زمین سے خدا کا ایک جانور پیدا ہونے والا ہے. خدا زمین سے ایک جانور کو پیدا کرے گا جو انسان سے باتیں کرے گا, جو انسان سے گفتگو کرے گا. یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جب وہ انسان سے باتیں کرے گا. اور پھر آقا مدنی فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا. تو سمجھ جانے کہ اب قیامت قریب ہے, قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے, قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے. ہمارے استاد محترم بخاری شریف جلد ثانی پڑھاتے ہوئے ایک حدیث کے ذیل میں فرمائے تھے کہ ایک دنیا جو ہے بوری ہو چکی ہے, اب اس دنیا کی عمر زیادہ نہیں ہے. آج سے جو ہے 6-7 سال پہلے ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اس دنیا کی عمر جو ہے اب 2 رہ گیا ہے. 2 انگلیوں کے ذریعے سے آقا نے اشارہ فرمایا. حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں پڑھتے ہمارے استاد نے بتایا کہ 2 انگلیوں سے مراد ہمارے نبی کو اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اس دنیا کی عمر جو ہے 2000 سال ہے, یا اس دنیا کی عمر جو ہے یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں جتنی کھلی جگہ ہے اتنی جو ہے اس دنیا کی عمر رہ چکی ہے. معلوم ہوا کہ یہ دنیا دن بدن قیامت کے قریب ہو جا رہی ہے, اپنے فناء کے قریب ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر بسنے والے, یہاں پر رہنے والے اس دنیا کی محبت میں جو ہے زیادہ منہمک ہوتا جا رہا ہے, دنیا کی محبت میں زیادہ گھستا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, قیامت کی بہت سارے آثار, بہت سارے نشانیاں ہم خود بخود دیکھ رہے ہیں, لیکن آقا مدنی نے فرمایا کہ ان میں سے بہت سارے نشانیاں بڑے بڑے ہیں, اور ان میں سے ایک نشانی دجال کا بھی ہے. یہ دجال کا بھی بہت بڑا نشانی ہے. جب دجال نکلے گا سمجھ جانا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے. پھر حضرت امام مہدی کا ظہور جب ہو جائے سمجھ جانا کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے. پھر آقا نے فرمایا دابۃ الارض, جب زمین سے خدا کا پیدا کیا ہوا جانور پیدا ہوگا اور وہ انسانوں سے باتیں کرے گا, سمجھ جانا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے. اور پھر فرمایا آقا مدنی نے کہ جو سورج تم دیکھتے ہو پورب سے نکلتا ہے یا پچھم سے نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ اب قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے. اس وجہ سے آقا مدنی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو, اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج پچھم سے نکلے گا, مغرب سے نکلے گا, اس وقت تم توبہ کرنا چاہو تو توبہ کا دروازہ ختم ہو جائے گا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی وجہ سے میرے نوجوان بھائیوں اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو لائن پر لاؤ, اپنے آپ کو نبی کی سنت پر گامزن کرو, اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں گزارو, چلتے پھرتے خدا کا نام لیا کرو, ذکر کیا کرو, نبی پر درود پڑھا کرو. اس لیے کہ قیامت آنے میں اب زیادہ دیری نہیں ہے, کیونکہ قیامت کی بہت سارے چھوٹی نشانیاں, بڑی نشانیاں بھی کئی جو ہے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں دیکھنے لگو گے, جب تم دنیا میں دیکھو گے کہ عورتیں مرد کی مشابہ اختیار کرنے لگے, عورتیں پہناوٹ میں اور آوٹ میں سجاوٹ میں اور مردوں کی طرح ہونے لگے, تو سمجھ جانا کہ اب قیامت میں زیادہ دیری نہیں ہے. آج کا جو زمانہ ہے یہ قیامت سے زیادہ دور نہیں ہے. آج عورت جو ہے مرد کے صف میں کھڑی ہو چکی ہے. آپ دنیا کا مشاہدہ کریں, دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, دنیا کے ہر گروپ کے اندر,
آج جو ہے عورتوں کا داخلہ ہے، عورتیں گھس رہی ہیں اور مرد کا مساوات اختیار کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں بہت زیادہ فتنہ پیدا ہونے لگے، بہت زیادہ فتنہ فساد ہونے لگے، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے علامت ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ ان تمام فرقوں میں جو ہے تمام فرقہ ناری جہنمی ہوگا سوائے ایک فرقہ کے جو جنتی ہوگا۔ اور آقا مدنی نے فرمایا جو فرقہ جنتی ہوگا وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ یعنی 72 جو ہے 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا اور صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ میرے بھائیوں اب سوچنے کا مقام ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کا نام کس فرقوں کے ساتھ آتا ہے، ہم لوگوں کا نام کس فرقوں کے ساتھ آتا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت میں لگائیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور اللہ کی ذکر کو کثرت سے کیا کیجیے۔ آج دنیا کا جو حال ہے وہ حال ہے جو قرب قیامت میں ہونے والا ہے۔ بہت سارے آثار جو ہے اور آقا مدنی نے روایت کے اندر فرمایا کہ قیامت کے جو ہے 72 آثار ہوں گے، 72 علامات ہوں گے۔ اور ان 72 علامات میں سے اگر آپ غور کریں تو چند ہی علامات بچے ہوئے ہیں، باقی تمام علامات آیا ہو چکے ہیں۔ ایک علامات جو ہے امام مہدی کے ظہور کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اور پھر کالا دجال کا، سورج کو جو ہے مغرب سے نکلنے کا، یہ 3-4 جو ہے بڑے آثار یہ بچے ہوئے ہیں۔ باقی چھوٹے جتنے بھی آثار قیامت کے ہیں وہ ہم سب کے نگاہوں کے سامنے آیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے ماں کی پیٹ سے جو بچی پیدا ہوگی وہ ماں کے اوپر حکومت کرے گی۔ جب ایسا وقت آئے سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے، قرب قیامت ہونے والی ہے، قرب قیامت آ چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بات آیا ہے، یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آج ماں کے اوپر جو ہے بیٹی حکومت کر رہی ہے، بیٹی کہتی ہے ماں سے کہ سویرے جلدی جگنا اور برتن صاف کرنا، تو ماں سویرے اٹھ کر کے برتن صاف کرتی ہے اور بیٹی سوئی رہتی ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے، آثار میں سے ایک اثر ہے، علامات میں سے ایک علامت ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو ہے اپنے آپ کو ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ اور دنیا کے اندر جو جدید فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فتنہ قادنیت ہے، فتنہ شکیلیت ہے اور کئی فرقے ہیں، ایسے فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں اور اپنے گھروں کے اندر عورتوں کی تعلیم کرے اور عورتوں کو جو ہے دین کے بارے میں سمجھائیں، قرآن و حدیث کے بارے میں سمجھائیں اور قیامت کے آثار کے بارے میں سمجھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، مہدی علیہ السلام کون ہے۔ جو بیان جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں، جتنی یاد ہو آپ ان کو گھر میں لیا کر کے گھر میں اپنے تمام فیملی کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے اندر بھی دین کا کچھ نہ کچھ چراغ آئے، دین کا کچھ نہ کچھ محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔